اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالم حیث یجعو رسالہ صلوات پر محمد حضرات سورہ انعام کی 125ویں آیہ مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالہ کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ عنوان مجالس ہے اسلام اور بنی ہاشم۔ میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ خاندان بنی ہاشم کو اللہ نے ختم رسالت کے لیے ظرف قرار دیا۔ اللہ نے اپنے آخری رسول کو بنی ہاشم کا ایک فرد بنایا۔ عزیزوں، یہ بنی ہاشم مکے کے سب سے قدیم باشندے، یا یوں سمجھیں کہ مکے کو آباد کرنے والے ہی یہی بنی ہاشم۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام کا عہد ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہوا تو اس وقت جناب ابو طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا، اس خطبے کا پہلا جملہ یہ تھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. ایک صلوات پڑھیں بار محمد.
من ذریت ابراہیم و اولاد الاسماعیل، یعنی جناب ابراہیم کی شخصیت پر ناز کرتے ہوئے جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم کو ابراہیم کی ذریت اور اسماعیل کی اولاد قرار دیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ دیکھیے عزیزوں، اس وقت میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب ابو طالب میں مقام فخر میں یہ فرمایا کہ اللہ نے ہم کو ابراہیم کی ذریت قرار دیا۔ جناب ابراہیم کی سب سے مشہور و معروف صفت یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے بت شکنی فرمائی۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، جناب ابراہیم نے، خدا کے لیے توجہ فرمائے، جناب ابراہیم نے بت شکنی فرمائی۔ جناب ابراہیم ایسے دور میں مبعوث ہوئے جب بت پرستی اپنے کمال پہ تھی۔ ایسے ماحول میں جب سب لوگ شہر سے باہر تھے تو جناب ابراہیم ایک تیشہ لے کر اس وقت کے سب سے بڑے بت خانے میں پہنچے اور جتنے بت تھے سب کو توڑ ڈالا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، سب کو توڑ ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کی سب سے بڑی صفت ہی یہ ہے کہ ابراہیم بت شکن کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اگر جناب ابو طالب کافر ہوتے تو بت شکن کی ذریت میں ہونے پر فخر نہ کرتے۔ صلوات علی محمد و آلہ۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ یہ فخر کرنا کہ اللہ نے ہم کو ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا۔ اب یہ جناب ابراہیم کون تھے؟ کہ ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، خلیل اللہ تھے۔ جب انہوں نے بت شکنی کی تو بت شکنی کی سزا کے طور پر نمرود نے یہ اہتمام کیا، میں جلدی عرض کر رہا ہوں، نمرود نے یہ اہتمام کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ روشن کی گئی اور جب آگ بہت زیادہ، آپ غور فرما رہے ہیں، بہت زیادہ مقدار میں ہو گئی تو اب خود نمرود کی سمجھ میں نہ آیا کہ ابراہیم کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو اس وقت ابلیس نے، آپ غور فرما رہے ہیں، اس وقت ابلیس نے نمرود کے استاد کا رول ادا کیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ آپ نے شاید محسوس نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا، بھئی ابلیس سے بڑا تعلیق ہو بھی کون سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ غور کیجئے عزیزوں، تو بہرحال اس نے ایک منجنیق کی تعلیم دی اور نمرود نے وہ منجنیق بنائی اور جناب ابراہیم کو اس میں رکھا اور آگ کی طرف پھینکا۔ ابراہیم آگ کے درمیان پہنچے اور جب آگ کے درمیان پہنچے تو آگ گلزار ہو گئی، ابراہیم بچ گئے۔ اب جب نمرود ابراہیم کو قتل نہ کر سکا، ابراہیم کو جلا نہ سکا، ابراہیم بچ گئے، تو اس نے جناب ابراہیم کو، دیکھیں جملوں کو بغور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس نے عاجز آ کے، وہ جب یہ سمجھ گیا کہ اب نہ ہم ابراہیم کی زبان بند کر سکتے ہیں نہ انہیں جلا سکتے ہیں، تو اس نے ابراہیم کو بالکل اسی طرح شہر بدر کر دیا جیسے ایک ظالم نے ابو ذر کو شہر بدر کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ بھئی ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آلہ۔ اور کیا آپ نے تو جناب ابراہیم کو شہر بدر کر دیا اور کہا تم نکل جاؤ ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ اب جناب ابراہیم جناب سارا کو لے کر بابل سے چلے، آپ غور فرمانا، بابل سے چلے اور اس کے بعد فلسطین آئے اور فلسطین کے بعد مصر آئے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، فلسطین کے بعد مصر آئے اور جب مصر آئے تو پھر بادشاہ مصر نے، آپ غور فرما رہے ہیں، بادشاہ مصر نے جناب ہاجرہ کو ان کی کنیزی میں پیش کیا اور اس کے بعد جناب ہاجرہ کو جناب ابراہیم نے اپنے حرم میں داخل کیا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اور پھر وہ وقت بھی آیا
کہ جب ابراہیم نے اللہ سے ایک بیٹے کی دعا کی. دیکھیں سنیے عزیزوں، میں انشاءاللہ مولا نے چاہا تو موضوع کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. اپنی حد بھر پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہ بنی ہاشم کا نسب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو پھر بہرحال جناب ابراہیم نے بیٹے کے لیے دعا کی. اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور جناب ہاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جناب ہاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی. کچھ دن کے بعد جناب سارہ کے بطن سے یعنی دوسری زوجہ کے بطن سے جناب اسحاق کی ولادت ہوئی. میرے بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت توجہ کے ساتھ سنیں. میں ہی آپ کو یہ بتاؤں گا، پوری توجہ کے ساتھ سنیں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ جناب اسحاق پیدا ہوئے جناب سارہ کے بطن سے، جناب اسماعیل پیدا ہوئے جناب ہاجرہ کے بطن سے. اب آپ سمجھے جناب ابو طالب کے ناز کرنے کا پورے جملے کا مطلب صرف یہ نہیں کہا کہ من ذریت ابراہیم، بلکہ فرمایا من ذریت ابراہیم و اولاد اسماعیل. سنایا و اولاد اسماعیل. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اور اس میں بھی ایک راز ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سارا مجمع پوری توجہ کے ساتھ سنیں جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے. تو بہرحال اس کے بعد جناب سارہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ آپ ہاجرہ کو اور ان کے بیٹوں کو لے کے یہاں سے کہیں دور چلے جائیں. بہرحال اللہ کا حکم تھا. اب کن حالات میں جناب ابراہیم جناب ہاجرہ کو لے کے اور جناب اسماعیل کو لے کے، سنیے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں، نہ معلوم کتنے لوگ حج کرنے کے لیے اس سال گئے اور کتنے پلٹ چکے ہیں اور کتنے پلٹ رہے ہیں، لیکن میں مکے کی تاریخ بیان کر رہا ہوں کہ مکہ آباد ہوا تو کیسے آباد ہوا. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. مکہ آباد ہوا تو کیسے آباد ہوا کہ جناب ابراہیم جناب ہاجرہ کو لے کے چلے اور پھر ایک ویرانے میں آئے، ایک سنسان جگہ پہ آئے اور اللہ کا حکم ہوا کہ یہی ہاجرہ کو چھوڑ دو، یہی اسماعیل کو چھوڑ دو. چونکہ اللہ کے خلیل تھے لہذا ایسی جگہ پہ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو چھوڑ کے چلے کہ جہاں نہ پانی کا کوئی چشمہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کسی قسم کی کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی آبادی تھی، بالکل ویرانہ. وہاں ہاجرہ کو چھوڑا، اسماعیل کو چھوڑا اور اس کے بعد چھوڑ کے جناب ابراہیم واپس چلے گئے. اب یہاں پر جناب ہاجرہ نے اپنی چادر سے ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا. اس خیمے کے نیچے جناب اسماعیل جو بچے تھے ان کو لٹایا. سنیے عزیزوں مکہ آباد کیسے ہوا؟ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. مکہ آباد کیسے ہوا؟ وہاں پر جناب اسماعیل کو لٹایا. ان کے پاس ایک چھاگل تھی جس میں تھوڑا سا پانی تھا. جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. اس پانی کو جناب اسماعیل کو پلاتی رہی. جب وہ پانی ختم ہو گیا اب اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے. اب جب بچے کو ماں نے پیاسا دیکھا تو دل بھر آیا. کچھ دیر تو صبر کیا لیکن جب اسماعیل پیاس سے زیادہ تڑپنے لگے تو جناب ہاجرہ آگے بڑھی. دو پہاڑیاں تھی صفا و مروہ کی. کبھی صفا پہ جاتی تھی پانی تلاش کرتی تھی، دوڑتی ہوئی مروہ تک آتی تھی پانی تلاش کرتی تھی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کبھی وہاں جاتی تھی پانی تلاش کرتی تھی، کبھی یہاں آتی تھی پانی تلاش کرتی تھی. اللہ کو ایک ماں کی بچے سے محبت اتنی پسند آئی کہ اس عمل کو حج کا رکن بنا دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ کو یہ محبت اتنی پسند آئی کہ اس عمل کو اللہ نے حج کا رکن بنا دیا کہ صحیح کرنا پڑتی ہے صفا و مروہ کے درمیان. لیکن جب مایوس ہو کے جناب ہاجرہ واپس آئیں تو آگے کیا دیکھا کہ جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہیں اور جہاں پہ ایڑیاں رگڑی وہاں سے کچھ پانی ابل رہا ہے. سنیے عزیزوں میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے بچے سنیں بہت توجہ کے ساتھ سنیں. وہاں سے کچھ پانی ابل رہا ہے. اب جو ہاجرہ نے پانی ابلتے ہوئے دیکھا تو پتھر ہٹائے. اب جو پتھر ہٹائے تو پانی اور زیادہ تیزی سے جاری ہوا. اب جب پانی جاری ہوا تو ہاجرہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں یہ سارا پانی بہ نہ جائے. لہذا عبرانی زبان میں کہا زم زم یعنی رک جا. ارے صلوات پڑھو محمد والو. ایک بابا دبا صلوات پڑھو محمد والو. زم زم یعنی جناب ہاجرہ نے کہا رک جا رک جا. جب انہوں نے کہا رک جا تو پانی رکا. اب جناب ہاجرہ نے وہاں پر کچھ پتھروں کو جوڑ کے ایک چھوٹا سا حوض بنا دیا. توجہ فرمائیں جس میں وہ پانی بھر گیا. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. پانی
بھر گیا. اب جب وہاں پہ پانی بھر گیا تو اوپر اڑتے ہوئے پرندوں نے، دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ مکہ آباد کیسے ہوا. پرندوں نے پانی دیکھا، پانی دیکھ کے پرندے اترے. انشاءاللہ کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا، بڑی قیمتی بات ابھی 2 منٹ کے بعد آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پرندوں نے پانی کو دیکھا، پرندے پانی پینے کے لیے اترنے لگے. بنی جرہم کا قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، وہ پہاڑوں جا رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں پرندے اتر رہے ہیں تو ان کو احساس تھا کہ کبھی یہاں پرندے نظر نہیں آتے. انہوں نے پرندوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں کہیں پہ پانی موجود ہے، تبھی یہ پرندے اتر رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. تبھی یہ پرندے اتر رہے ہیں تو وہ آئے اور آنے کے بعد پانی کو دیکھا، پانی پیا. پھر جناب حاجرہ سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی یہاں آس پاس آباد ہو جائیں. کیا سنا ہے؟ ہم بھی یہاں آس پاس آباد ہو جائیں. تب وہ لوگ یہاں پر آباد ہوئے. اس طرح سے مکہ آباد ہوا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. اس طرح سے مکہ آباد ہوا. لیکن اب ایک جملہ سارے مجمع کے لیے، جہاں تک مجمع میرا بیٹھا ہوا ہے، سارے مجمع کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی مکہ آباد تو ہوا، لیکن کیسے آباد ہوا؟ کہ مکہ پانی کی وجہ سے آباد ہوا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مکہ پانی کی وجہ سے آباد ہوا. جملہ سنیے گا، اسماعیل نے مکے کو آباد کیا، پانی سے آباد کیا. حسین نے کربلا کو بغیر پانی کے آباد. ایک بابا نے بلند صلوات پڑھا پر محمد وآلہ. مکہ پانی کے ذریعے آباد ہوا. کربلا کو حسین نے بغیر پانی کے آباد کیا. آپ غور فرمانا، کربلا کو حسین نے بغیر پانی کے آباد کیا. عزیزو ادھر کچھ عرصے سے آپ اخبارات پڑھ رہے ہوں گے کہ چاند کے اوپر پانی تلاش کیا جا رہا ہے، دوسرے سیاروں پر پانی تلاش کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تحقیق، آپ غور فرمانا، تحقیق اس منزل پر پہنچی ہے کہ اگر پانی ہے تو حیات ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو حیات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہاں حیات ہوگی، جہاں پانی نہ ہوگا وہاں حیات نہ ہوگی. صرف ایک حسین ابن علی ہے جو پیاسے رہتے ہیں لیکن کربلا کی خاک کو خاک شفا بنا دیتے. صلوات محمد وآلہ محمد. تو عزیزوں بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب اسماعیل نے پیروں کو رگڑا تو پانی سامنے آیا. جناب حاضرہ نے کہا زم زم رک جا رک جا. آپ غور فرما رہے ہیں، جو حکم دیا وہی نام بن گیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو حکم دیا وہی نام بن گیا. آج بھی لوگ آب زمزم لے کے آتے ہیں تو یہ زمزم اس چشمے کا نام پڑا. کیوں پڑا؟ کہ اس لیے کہ حاضرہ نے کہا تھا رک جا رک جا. آپ غور فرمانا، ٹھہر جا ٹھہر جا، لہذا اس کا نام ہی وہ پڑ گیا. تو بہرحال بنی جرہم یہاں پہ آباد ہو گئے. اب بنی جرہم کی ایک خاتون سے جناب اسماعیل نے عقد کیا، ان سے نسل چلی. آپ توجہ فرما رہے ہیں، ان سے نسل چلی اور اسی نسل میں بنی ہاشم پیدا ہوئے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ فرمائیے گا. وہی نسل جب آگے بڑھی تو اسی میں بنی ہاشم سامنے آئے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اسی میں بنی ہاشم سامنے آئے. اب جناب ابراہیم بھی واپس آئے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب اسماعیل 13 برس کے ہوئے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جناب اسماعیل 13 برس کے ہوئے اور جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خواب میں دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. تو جناب ابراہیم سے کہا بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا ہے. کہ بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. سنیے عزیزوں، یہ ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کتاب کا نام ہے زاد المعاد، لکھنے والے علامہ ابن قیم. انہوں نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اس کا سبب تحریر کیا ہے. سارا مجمع بڑے دھیان سے سنیں. اور سبب کیا تحریر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا. اور خلت کا مطلب یہ ہے
کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی محبت دل میں موجود نہ رہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. خلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں موجود نہ رہے. کیونکہ ابراہیم نے ایک بیٹے کی تمنا کی, ایک بیٹے کی خواہش کی. آپ غور فرما رہے ہیں, ایک بیٹے کی خواہش کی, لہذا اللہ ابراہیم کو اس منزل پر لے کے آیا کہ بیٹی کی تمنا تو کی ہے, لیکن ایک موقع ایسا آئے کہ جب ہاتھ میں چھری ہو, بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہو, یعنی منزل وہی آ جائے کہ اب بیٹے کی محبت دل میں نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, اب بیٹے کی محبت دل میں نہیں ہے, اب اللہ کے علاوہ کوئی اور ابراہیم کے دل میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کو خلیل رکھنے کے لیے, ہائے ہائے ہائے, کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. ابراہیم کو خلیل رکھنے کے لیے اللہ نے کہا کہ بیٹے کی محبت دل سے نکالو, اس کی گردن پر چھری چلاؤ تاکہ تمہاری خلت محفوظ رہے. ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھائی ابراہیم خلیل تھے, محمد حبیب تھے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ابراہیم خلیل تھے, محمد حبیب تھے. ابراہیم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم خلیل رہنا چاہتے ہو تو بیٹے کی محبت کو دل سے نکال دو. اور محمد سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی. ایک بابا دے بلند صلوات پڑھے محمد والا. اور کیا آپ نے تو وہاں جناب ابراہیم کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا. ابراہیم نے چھری بیٹے ہی کی گردن پر چلائی. اللہ نے دمبا بھیج دیا, دمبا ذبح ہو گیا, اسماعیل بچ گئے. آج تک سارے مسلمان عید الاضحیٰ میں آپ غور فرمائیں قربانی کرتے ہیں, بکرا لے کے آتے ہیں, دمبا لے کے آتے ہیں, بھیڑا لے کے آتے ہیں, جانور کی قربانی کی جاتی ہے. کیوں جانور کی قربانی کی جاتی ہے؟ کہا اس لیے کہ ابراہیم نے چھری تو چلائی تھی اسماعیل ہی کی گردن پہ, لیکن ذبح ہوا جانور. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ذبح ہوا جانور. نبی کے بیٹے کا خون نہیں بہا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خون بہا جانور کا. تو اس کی یاد منانے کے لیے تم جانور کا خون بہاؤ. ہائے ہائے ہائے, کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا بھائی؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. اس کی یاد بنانے کے لیے تم جانور کا خون بہاؤ. تو بھائی جہاں جانور کا خون بہے وہاں یاد بنانے کے لیے جانور کا خون بہاؤ. جہاں نبی کے لال کا خون بہے ایک صلوات پڑھو محمد والے. لیکن سنیے جی, تو میں کیا عرض کر رہا ہوں, پوری توجہ آپ آزاد کی چاہتا ہوں. بھئی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جہاں جانور کا خون بہا وہاں جانور کا خون بہاؤ, اور جہاں نبی کے بیٹے کا خون بہا وہاں نبی کے بیٹے کا خون بہاؤ. آپ کو یاد نہ رہا 2-3 سال پہلے میں یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا. آج کسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, بھئی ہمارے مولا کے سر پر ضربت لگی, ہم اپنے سر پہ کما لگاتے ہیں. ہمارے مولا کا بدن تیروں سے زخمی ہوا, ہم اپنے بدن کو زخمی کرتے ہیں. اب اگر تمہیں بھی اپنے شہید یاد آ رہے ہیں تو اپنا پیٹ چاک کے لاؤ.
ایک آواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزو سنیے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم، توجہ فرمائیں، جناب ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، ابراہیم نے، بس سنیے عزیزوں، بات ہو گئی جو مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. 100 سونار کی، 1 لوہار کی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. بس عزیزوں، اور کیا آپ نے، سنیے عزیزوں سنیے، تو یہ ہے بنی ہاشم. پوری توجہ آپ آزاد کی جاتا ہوں، یہ ہے بنی ہاشم. اب سنیے عزیزوں کہ یہ جناب ابو طالب نے کیوں کہا کہ اللہ نے ہمیں، تعریف ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا. ذریت ابراہیم میں قرار دیا. بھئی ہم تو صرف میٹر ہی پڑھنا چاہتے ہیں. آپ غور کریں، ہم تو صرف میٹر ہی پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کچھ اور پڑھنا نہیں چاہتے. ہم مکمل طور پر صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. اور اخبارات سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا شہر کے امن و امان کو قائم رکھنے میں مدد فرمائیں. آپ غور فرما رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں اخبارات میں نہ شائع ہوں کہ ہم کچھ کہنے کے لیے مجبور ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کوئی اپنے گھر میں کیا بک رہا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن بہرحال اخبارات میں یہ سب چیزیں شائع نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو جو ہم پڑھیں وہ بھی چھاپیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں عزیزوں، اور سرکار باب الحوائج کا کرم ہے، احسان ہے. میں کبھی خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا. مولا کا کرم ہے کہ میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہ کی. میں نے کبھی نام و نمود کی پرواہ نہ کی. مجھے اس بات کی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میری تصویر اخبار میں چھپے یا نہ چھپے، میری مجلس کی رپورٹنگ اخبار میں ہو یا نہ ہو. مجھے کبھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جس کو چھاپنا ہے وہ چھاپے، جس کو نہ چھاپنا ہے وہ نہ چھاپے. میں عزت احترام سب کا کرتا ہوں، لیکن بہرحال اتنی گزارش ہے کہ کم سے کم ایسی چیزیں اخبارات میں نہ چھاپو جس سے دکھے ہوئے دلوں کی اور زیادہ دل شکنی ہو. ہمارے دل تو اس وقت یوں ہی دکھے ہوئے ہیں، ہم تو اس وقت یوں ہی غمزدہ ہیں. ہمیں اور دل دکھانے کی کوشش نہ کرو، ایسی نہ باتیں کرو کہ جس سے ہمارے دل دکھے. اور عزیزوں، میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں باقی حضرات سے کہ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، خوف خدا کرو. ہم اقلیت میں ہیں تو ہمیں نہ دباؤ، اس لیے کہ ہر اکثریت کے لیے بھی ایک اکثریت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. ہمیں اتنا نہ دباؤ، اتنا ہمیں نہ دباؤ. ہم تو صرف ماتم مجلس کرنا چاہتے ہیں، ہم تو صرف رونے کے لیے بیٹھے، ہم تو آنسو بہانے کے لیے بیٹھے. میں کچھ سوچ رہا تھا، لیکن بہرحال عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ جناب ابو طالب کو فخر ہے کہ ہم اولاد ابراہیم میں ہیں اور ہم اسماعیل کی ذریت میں ہیں، ہم اسماعیل کی ذریت میں ہیں. دیکھیں عزیزوں، آپ اگر متوجہ ہو تو چند جملے فضائل کا اور عرض کروں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل. 2-4 جملے عزیزوں، اس لیے کہ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ موضوع کو سمیٹ لوں ان 9 دنوں میں. بڑا طویل موضوع ہے، بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، اس لیے کہ بنی ہاشم کا تذکرہ ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیں عزیزوں، اللہ نے جناب ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، ایک جناب اسحاق اور ایک جناب اسماعیل. ایک اسحاق ایک اسماعیل. جناب اسحاق جناب سارہ سے، جناب اسماعیل جناب ہاجرہ سے. چونکہ جناب ہاجرہ نے مکے کو آباد کیا تھا، آپ غور فرمانا، جناب ہاجرہ نے مکے کو آباد کیا تھا اور پھر مکے میں جناب ابراہیم
اور جناب اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ بنایا، تو اس وقت جو لوگ خانہ کعبہ کے پاس آتے تھے وہ اللہ سے مناجات کرتے ہوئے روتے تھے، گریا کرتے تھے. میں عرض کر رہا ہوں روتے تھے، گریا کرتے تھے. اور شیعہ و سنی دونوں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مکے کا اصل نام بکہ تھا. بتایا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اپنی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں شیخ صدوق کی علل الشرائع. اس میں انہوں نے تحریر کیا کہ مکے کا نام پہلے بکہ تھا، اور تفسیر در منصور میں بھی موجود ہے کہ مکے کا نام بکہ تھا. اور دونوں نے یہ لکھا ہے کہ بکہ اس لیے نام رکھا گیا تھا کہ یہاں پہ آ کے لوگ بکا کرتے تھے، یہاں پہ آ کے لوگ روتے تھے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہاں آ کے لوگ روتے تھے، اور بعد میں کثرت استعمال سے بے میم سے بدل گیا اور بکہ مکہ کہلانے لگا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بکہ مکہ کہلانے لگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کتنا ہی رونے کی مخالفت کرے، حج کے لیے جانا وہی پڑتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، حج کے لیے جانا وہی پڑتا ہے. لیکن چونکہ جناب حاجرہ نے اس شہر کو آباد کیا تھا، لہذا جناب حاجرہ کو ام العرب کہا جاتا تھا. سن رہے ہیں آپ؟ جناب حاجرہ کو ام العرب کہا جاتا تھا، ام العرب کہا جاتا تھا. اور اللہ نے جناب ابراہیم کے بعد جتنے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے نبی جناب اسحاق کی اولاد سے ہوئے. دیکھیں اس بات کو سمجھئے، سارے کے سارے نبی جناب اسحاق کی اولاد سے ہوئے. اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، اور پھر یہ جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ، یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب جناب اسحاق کی اولاد ہیں. اور جناب یعقوب کا نام اسرائیل تھا. یہ جو آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل، یہ حقیقت میں یعقوب کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو نبوت آگے بڑھی تو ابراہیم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ان میں کوئی نبی اسماعیل کی اولاد سے نہیں آیا. جتنے آئے وہ اسحاق کی اولاد سے آئے، اور جتنے نبی اسحاق کی اولاد سے آئے وہ سب کے سب بنی اسرائیل کے انبیاء کہلائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ سب کے سب بنی اسرائیل کے انبیاء کہلائے. صرف ایک ذات تھی پیغمبر اسلام کی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے کہ پیغمبر اسحاق کی اولاد میں نہیں تھے بلکہ پیغمبر اسماعیل کی اولاد تھے. آپ غور فرمائیں، پیغمبر اسماعیل کی اولاد تھے. تو کیونکہ اسماعیل حاجرہ کے بیٹے تھے اور حاجرہ ام العرب کہلاتی تھی، لہذا اللہ نے پیغمبر کی ذات کو بنی اسرائیل سے تشخص عطا کرنے کے لیے ان کو قرآن میں امی کہا. نہیں عزیزو، آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی. میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یعنی ان کو جو امی کہا گیا ہے وہ جناب حاجرہ کی نسبت سے کہا گیا ہے کہ چونکہ حاجرہ ام العرب کہلاتی تھی اور مکہ انہی کی نسبت سے ام القریٰ کہلاتا تھا. آپ غور فرمانا، کسی شخص نے ہمارے 5ویں امام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ پیغمبر اسلام کو امی کیوں کہا جاتا تھا؟ لوگ کہتے ہیں امی کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو. تو امام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ام القریٰ کے رہنے والے تھے لہذا ان کو امی کہا گیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ ام القریٰ کے رہنے والے تھے لہذا ان کو امی کہا گیا. کسی نے ہمارے 7ویں امام سے پوچھا کہ پیغمبر کو امی کیوں کہا گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ ان کو امی اس لیے کہا گیا کہ وہ ام القریٰ کے رہنے والے تھے. ہمارا ہر امام بتا رہا ہے کہ ان کو جو امی کہا گیا وہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ جاہل تھے، اس لیے کہ اگر جاہل ہوتے تو جاہلوں کو پڑھاتے کیسے؟ صلوات علی محمد وآلہ. اگر جاہل ہوتے، ایک صلوات اور پڑھیں ہمارے محمد وآلہ. غور کیا آپ نے؟ اگر جاہل ہوتے تو جاہلوں کو پڑھاتے کیسے؟ یہ حقیقت میں ام القریٰ کی نسبت سے. لیکن بہرحال ہر ایک کی سمجھ میں یہ باتیں کہاں آئیں گی؟ آپ غور کر رہے ہیں، ہر ایک کی سمجھ میں یہ باتیں کہاں آئیں گی؟ تو عزیزوں، یہ تو خاندان ہی قربانیوں والا خاندان، یہ تو خاندان ہی قربانیوں والا خاندان. ابھی میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا
کہ وہاں ابراہیم کو خلیل رکھنے کے لیے، چونکہ انہوں نے بیٹے کی تمنا کی تھی، بیٹے کی تمنا کی تھی، لہذا اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤ۔ کیوں چھری چلاؤ؟ کہ اس لیے چھری چلاؤ کہ تمہارے دل میں صرف اور صرف ہماری محبت قائم رہے۔ لیکن عزیزوں، ابراہیم نے صرف بیٹے کی تمنا نہیں کی، بلکہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں تحریر کیا ہے کہ جب دو بیٹے اللہ نے عطا کر دیے تو ایک دن جناب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک بیٹی بھی عطا کر دے، اور سبب بھی بیان کیا کہ پروردگار ایک بیٹی عطا کر دے، اس لیے کہ بیٹی سے مردہ روشن ہو جاتا ہے، کہ پروردگار مجھے ایک دختر عطا کر دے، اس لیے کہ بیٹے باپ کی میت پر اتنا گریہ نہیں کرتے جتنا بیٹیاں باپ کے جنازے پر ہوتی ہیں، لہذا پروردگار مجھے ایک بیٹی بھی عطا کر۔ اللہ نے ابراہیم کو بیٹی بھی عطا کی تاکہ ابراہیم کی میت پر روئے۔ میں جناب ابراہیم کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ آپ نے بیٹی کی تمنا اس لیے کی کہ آپ کی میت پر روئے، لیکن کربلا کے میدان میں فخر ابراہیم و اسماعیل حسین، یہاں بیٹی تھی تو مگر بیٹی کو رونے نہ دیا گیا، اور یہ تو اس خاندان میں بار بار ہوا، پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بیٹی کو رونے نہ دیا گیا۔ جب بی بی زہرا روتی تھی تو لوگ آگے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ان کے دن اور رات رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ بیت الحزن تعمیر ہوا، بی بی اس مکان میں جا کے روتی تھی، گریہ کرتی تھی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ عزیزوں، خواتین چونکہ صنف نازک کہلاتی ہیں، صنف نازک کہلاتی، لہذا اگر کوئی مصیبت پڑے تو ان کی آنکھوں میں آنسو جلد آ جاتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، لیکن اکثر گھروں میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مرنے والی کی بیٹیاں روتی ہیں، مرنے والے کی بہنیں روتی ہیں، بزرگ دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تسلی میں یہی الفاظ کہے جاتے ہیں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آنسوؤں کو روکو، اتنا زیادہ نہ رو، اپنے کو ہلکان نہ کرو۔ عزیزوں، کہیں آپ نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی رو رہا ہو اور کوئی اسے سینے سے لگا کے کہے کہ اور رو لو اور رو لو اور رو لو۔ مگر میں آپ کو یہ منظر دکھاؤں، دیکھیں عزیزوں، آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا، آج دوسری محرم، عزیزوں خواتین چونکہ صنف نازک کہلاتی ہیں، صنف نازک کہلاتی، لہذا اگر کوئی مصیبت پڑے تو ان کی آنکھوں میں آنسو جلد آ جاتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، لیکن اکثر گھروں میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مرنے والی کی بیٹیاں روتی ہیں، مرنے والے کی بہنیں روتی ہیں، بزرگ دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تسلی میں یہی الفاظ کہے جاتے ہیں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آنسوؤں کو روکو، اتنا زیادہ نہ رو، اپنے کو ہلکان نہ کرو۔ عزیزوں، کہیں آپ نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی رو رہا ہو اور کوئی اسے سینے سے لگا کے کہے کہ اور رو لو اور رو لو اور رو لو۔ مگر میں آپ کو یہ منظر دکھاؤں،
دیکھیں عزیزوں، آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا. آج دوسری محرم، آج کی تاریخ کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا ہے. ویسے عزیزوں، آج میں سمجھتا ہوں کہ رونے کے لیے تفصیل سے مصائب سننے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. ارے رونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ آج حسین کربلا کی سرزمین امام حسین کربلا کی سرزمین پر وارد ہو گئے. چلتے چلتے گھوڑا رکا، کئی گھوڑے بدلے، لیکن جب کوئی آگے نہ بڑھا تو لوگوں کو بلا کے پوچھا کہ زمین کو کیا کہتے ہیں. لوگوں نے مختلف نام بتائے. ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. امام نے فرمایا کرب و بلا. بھیا عباس ہمارے خیمے نصب کرو. سب کچھ میں نے چھوڑ دیا. انشاءاللہ سب کو جو مجالس پڑھوں گا اس پہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. چودھری ہاؤس میں 6:15 بجے، اس کے بعد شکو پیلس میں، اور پھر رات میں 10 بجے انصار حسین صاحب کے خانے میں رستم نگر. اس وقت عزیزوں صرف اتنا کہ خیمے نصب ہو گئے. حضرت عباس نے بیویوں کو ناکوں پر سے اتارنا شروع کیا. سب سے پہلے شہزادی زینب ناکے پر سے اتری. میں مالی سبتین سے پڑھ رہا ہوں. جیسے ہی بی بی زینب نے پہلا قدم کربلا کی زمین پر رکھا، ایک زرد رنگ کی خاک کا بگولا اٹھا اور زینب کی چادر پہ آگے رکا. بی بی نے گھبرا کے کہا بھیا عباس، ذرا میرے بھیا حسین کو بلاؤ. آج آپ بہت روئیں گے. امام حسین علیہ السلام آئے. بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا آپ یہاں قیام نہ کیجئے. کہا بہن بات کیا ہے؟ کہا بھیا جیسے ہی میں نے زمین پہ قدم رکھا ہے، ایک زرد رنگ کی خاک کا بگولا اٹھا جو میری چادر پہ آ کے رکا. اے بھیا یہاں قیام نہ کیجئے، میرا دل گھبرا رہا ہے. بھیا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہا. کہا بہن زینب یہ زمین ہی ایسی ہے کہ یہاں جو آیا وہ رویا. بہن زینب آدم اس زمین پہ آئے تو روئے، نوح اس زمین پہ آئے تو روئے، ابراہیم آئے تو آنسو بہائے، موسیٰ آئے تو گریہ کیا، عیسیٰ آئے تو روئے. اور اس کے بعد فرمایا بہن زینب جب بابا جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو کربلا سے ہو کے گزرے. ہم اور بھیا حسن ساتھ ساتھ تھے، بنی ہاشم کے اور جوان بھی ساتھ تھے، اصحاب امیر المومنین بھی تھے. ایک مرتبہ بابا کا گھوڑا رکا، بابا گھوڑے سے اترے، اس زمین کی کچھ خاک اٹھائی، اسے غور سے دیکھا اور اس کے بعد اسے سونگا. اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے اختیار ہے، جیسے چاہیں ویسے پرسا دے. ایک مرتبہ خاک کو سونگا اور اس کے بعد کا اس خاک سے میرے لال حسین کی قدر. میرے لال حسین کی خوشبو آ رہی ہے. اور اس کے بعد میرے بابا نے مجھے اپنے قریب بلایا. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا یا علی آپ رو کیوں رہے؟ کہا عبداللہ اگر تمہیں بھی وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم بھی ویسے ہی روتے جیسے میں رو رہا ہوں. عاصم کوفی نے بھی اپنی تاریخ میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے کہ پھر مولا علی نے کہا میں کچھ دیر اس خاک پہ آرام کرنا چاہتا ہوں. اب یہ امام حسین اپنی بہن سے بتا رہے ہیں بہن زینب میرے بابا اس خاک پر لیٹے. کہا میرے لال حسین میرے قریب آگے لیٹ جاؤ. میں اپنے بابا کے قریب آگے لیٹا. میرے بابا نے مجھے بغلگیر کیا. ایسا لگا کچھ دیر کے لیے میرے بابا کی آنکھ لگ گئی. میں بھی جاگ رہا تھا، اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. میرے بھیا حسن قریب میں کھڑے ہوئے تھے، سارے بنی ہاشم میرے بابا کو گھیرے ہوئے تھے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہو رہے. چند لمحے گزرے تھے
حسن نے پوچھا بابا آپ سو گئے تھے, آپ کیوں پریشان ہو کے اٹھے؟ کہا بیٹا حسن ابھی ابھی میری آنکھ لگ گئی تو میں نے عجیب خواب دیکھا. کہا کیا خواب دیکھا؟ قسم خدا کی عزیزوں جتنا رونا ہے رو لیجئے, بڑی قیامت کی بات عرض کر رہا ہوں. کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لقودق میدان ہے, لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی میدان نہ تھا بلکہ خون کا موجیں مارتا ہوا سمندر تھا. خون کا موجیں مارتا ہوا سمندر تھا. اب جملہ آپ کے حوالے ہے آپ کے مولا کا. کہ پھر میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسین اس خون کے سمندر میں ڈوب ڈوب کے ابھر رہا ہے, ابھر کے ڈوب رہا ہے, آواز دے رہا ہے حل بالناصر ینصرنا. میرا حسین آواز دے رہا ہے حل بالناصر ینصرنا. بس عزیزوں میں مجلس تمام کر دیتا, آپ رو لیے, آپ نے گریہ کر لیا, لیکن آج میں کچھ مصائب اور بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا. عزیزوں آپ مجھے انصاف سے بتائیں, یہ جملہ آپ نے سنا آپ اتنا روئے, جب حسین نے زینب سے کہا ہوگا تو زینب کتنا روئی ہوگی؟ کہا جناب زینب پچھاڑے کھانے لگی, زینب گریہ کرنے لگی. عزیزوں ہم نے صرف ایک موقع ایسا دیکھا کہ حسین نے بہن کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور یہ نہیں کہا کہ بہن نہ رو. ارے کیا قیامت عرض کر رہا ہوں, یہ نہیں کہا کہ بہن نہ رو, بلکہ حسین نے کہا رو لو زینب رو لو. حسین نے کہا رو لو زینب رو لو. ارے جب تک حسین زندہ ہے رو لو, رو لو زینب رو لو. جب تک حسین زندہ ہے رو لو. یعنی حسین بتانا چاہتے تھے اے میری بہن میرے قتل کے بعد تمہیں رونے بھی نہ دیا جائے گا. اجرکم اللہ. عزیزو بہرحال آج دوسری محرم ہے. میری ایک بہن نے مجھ سے فرمائش کی کہ آج کی مجلس میں کچھ سرکار قمر بنی ہاشم کا بھی تذکرہ کر دیجئے. عزیزو سنیے, آج دوسری محرم, حسین کے خیمے کربلا کی زمین پر لگ گئے. خیمے دریا کے کنارے لگائے گئے, اس لیے لگائے گئے خیمے دریا کے کنارے کہ بچے پیاسے نہ رہیں. کچھ وقت نہ گزرا تھا, اب آپ منظر ملاحظہ فرمائیں کہ امام حسین کے خیمے دریا کے کنارے جو حضرات زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے, اور جو حضرات نہیں گئے خداوند عالم ان کو جلد از جلد زیارت کا شرف عطا فرمائے, اور وہ جا کے اپنی نگاہوں سے دیکھیں. عزیزو کربلا محلہ میں جو خیمہ گاہ بنی ہوئی ہے, اور جو حضرات وہاں نہیں گئے وہ یہاں کربلا دیانت الدولہ میں جا کے دیکھیں جو خیمہ گاہ بنی ہوئی ہے, اس میں سب سے پہلے جو حجرہ بنا ہوا ہے وہ اس خیمے کی شبیہ ہے جو سرکار قمر بنی ہاشم کا خیمہ تھا. حضرت عباس کا خیمہ سب سے آگے بڑا حفاظت. عزیزو منظر یہ تھا کہ حضرت عباس اپنے خیمے کے باہر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ فاصلے پر شہزادے علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ یزید کا لشکر آیا, سردار رسالہ آگے بڑھا, آگے بڑھ کے شہزادے علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں یزید کے خیمے نصب کیے جائیں گے. اتنا سننا تھا کہ رحمت للعالمین کی شبیہ علی اکبر کی تیوریوں پر بل پڑے, چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے, ہاتھ تلوار کے قبضے کے پر پہنچا. اس سے پہلے کہ علی اکبر کی تلوار نیام سے باہر آتی, حضرت عباس دوڑتے ہوئے آئے, علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا. بیٹا بیٹا علی اکبر جب تک یہ چچا زندہ ہے تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں. روئیے عزیزو روئیے, سر پیٹ کے روئیے, سینے پر ہاتھ مار کے روئیے. آج زہرا کو پرسہ دینا ہے, دوسری محرم ہے, یہ سوچ کے روئیے کہ آج کربلا کے شہداء کربلا پہنچ گئے. کہا بیٹا علی اکبر جب تک میں زندہ ہوں تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں. علی اکبر چچا کے احترام میں 2 قدم پیچھے ہٹے.
عباس آگے بڑھے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں عباس ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں، اس لیے کہ یہاں یزید کے خیمے لگیں گے۔ ایک مرتبہ جری نے آواز دی کہ تمہاری کیا مجال کہ میری زندگی میں حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دو۔ ابھی تو عباس کی آواز بلند ہوئی۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ولید کے دربار میں حسین کی آواز بلند ہوئی، عباس دربار میں داخل ہو گئے، یہاں عباس کی آواز بلند ہوئی، حسین خیمے سے باہر آ گئے۔ اب جو شیر کو بپھرے ہوئے دیکھا، تلوار کو بے نیام دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا۔ عباس کو دیکھنے کے بعد حسین خیمے کے اندر گئے، جناب زینب کو بلایا، بہن زینب۔ زینب قریب آئی، کہا بہن زینب ہم نے دین بچانے کا وعدہ آپ کے بھروسے پہ کیا تھا۔ کہا بھیا کیا خدمت انجام دینا ہے، کون سی قربانی پیش کرنا ہے؟ کہا بہن ابھی قربانی کا وقت نہیں آیا۔ کہا بھیا پھر کیا کریں؟ کہ کام صرف اتنا ہے کہ میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، میرے عباس کی تلوار ریام سے باہر آ گئی ہے۔ اے زینب اب پپرے ہوئے شیر کو واپس بلانا صرف تمہارا کام ہے۔ زینب عباس کو واپس بلا لو۔ کہا بھیا اتنا تھا کام؟ کہا یہی کام ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا فضہ جاؤ، جا کے میرے بھیا سے کہہ دو کہ تمہیں تمہاری بہن زینب بلا رہی ہے۔ جناب فضہ آئی، آگے کہتی ہے شہزادے عباس آپ کو شہزادی زینب یاد کر رہی ہے۔ حضرت عباس سے بی بی کا نام سنا، سر جھکایا اور اس کے بعد پھر سر اٹھایا، اشقیہ سے کہا دیکھو میں اپنی شہزادی سے ملنے جا رہا ہوں۔ زمین پر تلوار سے خط کھینچا، کوئی اس خط کے آگے نہ آئے ورنہ اس کا سر اس کے تن پہ باقی نہ رہے گا۔ حضرت عباس خیمے میں آئے، آگے دیکھا کہ بی بی زینب کھڑی ہوئی ہے، غور سے عباس کو دیکھا، کہا بھیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ عباس بیٹھ جاؤ۔ ہاتھوں کو جوڑا کہ شہزادی اماں نے یہ سکھایا ہی نہیں، اے شہزادی اماں نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ آپ کھڑی رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ کہا بھیا میں حکم دے رہی ہوں بیٹھ جاؤ۔ اب جو حکم دیا تو حضرت عباس بیٹھے تو ایسے بیٹھے، دو زانو ہو کے حضرت عباس بیٹھے، دو زانو ہو کے حضرت عباس بیٹھے۔ زینب آگے بڑھی، چاہنے والے بھائی کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پرویا اور پرونے کے بعد پیشانی پہ پیار کیا۔ کہا بھیا عباس میں نے سنا ہے تمہیں جلال آ گیا۔ کہا شہزادی آپ ہی بتائیں، یہ اشقیہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ کہا بھیا کیا حرج ہے، خیمے ہٹا لو بھیا۔ ارے خیمے تو دریا کے کنارے اس لیے لگے تھے کہ پانی کی پریشانی نہ ہو، لیکن جب تم موجود ہو تو کیا پریشانی کیا پرواہ ہے، خیمے یہاں لگے یا وہاں لگے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، بے کسی کی عالم میں غازی کہتا ہے اے بی بی جو آپ کہہ رہی ہے وہی ہوگا، اے بی بی جو آپ نے کہا ہے وہی ہوگا، لیکن بی بی اتنا بتائیے کہ پھر عباس کی زندگی سے فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھیا عباس تلوار چلانا چاہتے ہو، میں تمہیں روکتی نہیں جا کے تلوار چلاؤ، لیکن بھیا پھر میں بھی نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے سر کے بال کھول کے دعا کروں گی۔ بس یہ سننا تھا۔ تلوار کو گھٹنے پر رکھ کے توڑا، زینب کی چادر پر تصدق کر کے قدموں میں ڈالا۔ اے بی بی آپ بالوں کو پریشان نہ کیجئے، ہم اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا لیں گے۔ اے عباس ارے آج 2 محرم کو زینب کے پردے کا اتنا خیال ہے، ذرا عصر عاشور آ جاؤ، اسی زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ یہی سبب ہے جب بی بی کے سر سے چادر چھنی تو بی بی نے نجف کا رو کر کے بابا کو نہیں پکارا، مدینے کا رو کر کے نانا کو نہیں پکارا،